السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں اور آخر کار بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ رات کی تاریکی میں یہ حملہ کیا گیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور اب پاکستان کی فوج کو جوابی کارروائی کا اختیار مل گیا ہے۔ جی بالکل، پاکستان کی فوج کسی بھی وقت بھارت پر حملہ کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے تمام ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی صورتحال ہو اس کے حوالے سے نیا ولاگ آپ کو مل سکے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم نے صدارت کی ہے، مسلح افواج کے سربراہان اس میں شریک تھے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بھارتی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے اور پاک فوج کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں بھارت کو منہ توڑ جواب دیں۔ یقیناً پاکستان کی مسلح افواج کو اختیار مل گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم بھارت کے 8 شہروں میں ان کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی ان کی جو دفاعی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کے اندر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ چونکہ یہ رات کی تاریکی میں حملہ ہوا، اور بزدل لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ رات کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ کل بھارت نے کوئی 400 کے قریب طیارے جو تھے پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کر دیے تھے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ رات کو وہ حملہ کرے گا، اور یہی ہوا۔ کوئی 1:05 پہ حملوں کا آغاز کیا گیا، اور یکے بعد دیگرے تقریباً کوئی 6 ایسے مقامات تھے جو ٹارگٹ کیے گئے۔ یعنی بہاولپور کو ٹارگٹ کیا گیا، وہاں احمد پور شرقیہ میں ایک مسجد تھی، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ کوٹلی کو نشانہ بنایا گیا جو کہ کنٹرول لائن سے تقریباً 13 کلومیٹر دور ہے۔ سیالکوٹ میں بھی ایک جگہ کو نشانہ بنایا گیا، مظفر آباد میں بھی نشانہ بنایا گیا۔ مرید کے اور شکر گڑھ جو ہیں یہ 2 علاقے، یہاں بھی حملہ کیا گیا۔ اب مرید کے میں بھی ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا، تو مجموعی طور پہ 3 مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب یہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، اور یہ حافظ سعید صاحب اور مولانا مسعود اظہر جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے ان جگہوں پہ اٹیک کیا گیا ہے، کیونکہ پہلگام جو تھا وہ ان لوگوں نے کیا۔ ابھی تک بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا، لیکن الزامات پہ الزامات لگا رہا ہے۔ اب اس میں مزید تفصیلات یہ آ رہی ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں جو بھارتی جارحیت ہے، بھارتی حملے کے نتیجے میں 26 افراد شہید ہو چکے ہیں، 46 زخمی ہیں۔ بھارت نے نیلم جہلم ڈیم کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کو اٹیک کیا ہے۔ اب پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی کیا ہوئی کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، اور 5 طیاروں کے ساتھ ساتھ 2 ڈرون بھی مار گرائے ہیں۔ اب جو بھارت دعوے کر رہا ہے کہ پاکستان میں اس نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، تو بالکل جناب انہوں نے ایک 7 سال کے دہشت گرد بچے کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کیا بےہودگی ہے، اور کیا 7 سال کا بچہ ہے جناب۔ یہ لیفٹیننٹ کرنل ظہیر ہیں، ان کا بچہ ہے ارتضیٰ عباسی، 7 سال کا بچہ ہے۔ تو یہ بھارت نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک بچے کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ پاکستان نے جو ان کے طیارے گرائے ہیں ان کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بھارت بڑا ناز کرتا تھا، اس نے $8 ارب خرچ کر کے رافیل جو طیارے تھے فرانس سے خریدے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ طیارے زبردست
کام کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف وہ ان کو استعمال کرے گا۔ رات کی کارروائی میں 3 رافیل جو ان کے طیارے تھے ان کو مار گرایا گیا۔ مگ 29 ایک طیارہ مار گرایا گیا۔ سکوٹی جو ہے اس کا بھی ایک طیارہ مار گرایا گیا۔ یوں یہ 5 طیارے اور 2 ڈرون گرائے گئے۔ اب یہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ رافیل کی ایک کی قیمت جو ہے $288 ملین ہے، یعنی 28 کروڑ 80 لاکھ ڈالر۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مہنگا طیارہ ہے۔ اسی طرح مگ 29 جو ہے وہ بتایا جاتا ہے $62 ملین کا ہے، اور سکوٹی جو ہے یہ کوئی $32 ملین کا ہے۔ یہ طیارے پاکستان نے مار گرائے۔ اب مودی کی آئی ہے شامت۔ مودی نے جو تھا یہ جو ڈیل کی نا 8 ارب کی، اس میں بڑے پیسے مارے ہیں اس نے، کرپشن اس نے بہت زیادہ کی ہے۔ اب یہ پیسے اس نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے جناب ہماری طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کافی ہیں اور پاکستان اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اب یہ اتنے جو طیارے مارے گئے ہیں یہ اب وہاں پہ ایک ہلا گلا شروع ہو گیا ہے۔ انڈیا کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ طیارے کس طرح مار گرائے ہیں؟ اگر آپ کہتے تھے کہ یہ تو ایکسٹراڈنری طیارے ہیں، ان کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا اور یہ دشمن کی جو ہے نا ٹیریٹری میں جا کے حملہ کریں گے، اور آپ دیکھیں کہ کوئی طیارہ پاکستان داخل نہیں ہو سکا۔ پاکستان ایئر فورس نے اس قسم کا بندوبست کر رکھا تھا کہ 3 دفعہ پہلے بھی کوشش کی گئی، ایک طیارہ بھی پاکستان نہیں آ سکا۔ یہ جو گزشتہ رات کو حملہ ہوا یہ طیارے پاکستان نہیں آئے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ یہ طیارے یہ پاکستان کی حدود داخل نہیں ہوئے، بلکہ یہ انڈیا کی حدود میں تھے۔ انڈیا کی حدود سے انہوں نے میزائل سے ہٹ کیا ہے، یعنی اب طیارے اپنی حدود میں رکھے اور وہاں سے ہٹ کیا انہوں نے، کیونکہ ان کی رینج یقیناً پاکستان کے پاس بھی ہیں ایسے میزائلز جو کہ ہم اپنے ایئر فورس کے ذریعے بھارت کو ہٹ کر سکتے ہیں، دور تک ہٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جناب یہ کارروائی ہوئی۔ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ایک بھرپور جواب بھی وار کیا جائے گا اور اس کا جواب مودی کو جلد مل جائے گا۔ پاک فوج کو کہا گیا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے ان کو اجازت مل گئی ہے، اور اب جب فوج جو ہے جو بھی جوابی کارروائی کرے گی اس کو پرمیشن مل گئی ہے۔ اب 2-3 ایشوز جو اس وقت محسوس کیے جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھارت کو اس نے حملہ تو کیا اور بے گناہوں کو 26 کو 27 کو شہید کر دیا، لیکن اس کو عزیمت اس طرح اٹھانی پڑی کہ اس کے اپنے جہاز بھی تباہ ہو گئے، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، صرف پاکستانی نہیں کہہ رہے۔ اور جب پاکستان نے ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑا گیا ہے، اس کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ یہ جو کنٹرول لائن پہ ایک ان کی جو چیک پوسٹ تھی وہاں سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا کہ جی بس ہم مزید نہیں لڑ سکتے۔ تو اس حد تک یہ لوگ پھر خوفزدہ ہوئے۔ بہرحال پاکستان نے بھرپور جواب بھی دیا ہے، لیکن چونکہ اگریشن انہوں نے کیا ہے تو لہذا پاکستان کو اب اجازت ہے کہ پاکستان بھی اس کو ریٹیلیٹ کرے گا، اس کا جواب ضرور دے گا۔ اب پاکستان کو یقیناً سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر میں ایک برتری حاصل ہے، جس کی وجہ سے انڈین جہاز جو ہیں پاکستان نہیں آ سکے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کیسے کارروائی کرتا ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار کہ پاک فوج جو ہی کارروائی کرتی ہے تو آپ کو میں صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ ایک جو ضروری بات میں نے کرنی تھی کہ پاکستان ٹھیک ہے اس کا جواب دے رہا ہے، آرمی بڑی الرٹ ہے، اور کنٹرول لائن پہ اور جو سرحد ہے ہماری اس پر کئی بھارتی چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی کروائے، اور ساتھ ساتھ وہ کوشش کرے گا کہ یہ جو سائبر اٹیکس ہیں وہ کرے۔ تو اگر آپ کو کوئی اس قسم کا کوئی میسج آتا ہے کہ فلانے لنک کو اوپن کریں تو وہ مہربانی کریں لنک کو اوپن آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ یہ چل رہا ہے کہ وہ ٹریس کرنا چاہ رہے ہیں، بعض چیزوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، تو سائبر اٹیکس کے پاکستان پر خطرات بڑھ رہے ہیں۔
پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو روکا جائے، لیکن بہرحال سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری جانب جو پروپیگنڈا انڈیا میں کیا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے دہشت گردوں کے کیمپ اڑا دیے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ البتہ ان مساجد میں، مدرسے میں اور عام گھروں پر حملہ کر کے جو بے گناہ لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ یقیناً عالمی برادری کی خاموشی بھی لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے کہ بھارت کا ساتھ نہیں دیا جب بھارت نے الزامات لگائے، لیکن یہ جو بھارت نے حملہ کیا ہے تو صدر جو ٹرمپ ہیں انہوں نے اس کو شرمناک قرار دیا ہے۔ بہرحال دنیا اب انتظار میں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بات چیت کے لیے آگے بڑھے، لیکن پاکستان تب ہی بات کرے گا جب پاکستان اس کا مؤثر جواب دے گا، اور عوام بھی یہ چاہتے ہیں، عوام فوج کے ساتھ ہیں کہ فوج اس کا بھرپور جواب دے، اور اس کے بعد اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔